اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیات نمبر 27 تا 31 میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب، پردے کے بارے میں احکام، مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی تاکید، اور عورتوں کو خاص طور سے موقع کی مناسبت سے لباس استعمال کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی اجازت نہ حاصل کر لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ پھر اگر اس گھر میں تم کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اور اگر صاحب خانہ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے حق میں پاکیزہ تر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ۔ البتہ ایسے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہ ہو، لیکن وہاں تمہارا کسی بھی قسم کا سامان موجود ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی ستر پوشی کا اہتمام کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے خوب واقف ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں سوائے جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنے سر کی چادر کو اپنے گریبانوں اور سینوں تک ڈالے رہا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ اور اپنی زینت کا اظہار نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے
یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، یا اپنے تعلق کی مسلمان عورتوں کے سامنے، یا اپنی مملوکہ باندیوں کے سامنے، یا ایسے خدمتگار مردوں کے سامنے جو عورت کی خواہش کی عمر سے نکل چکے ہوں، یا ایسے چھوٹے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے آشنا نہ ہوں، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔